اچھا، مذہبی امور کی وزارت آپ نے سنبھالی ہے، تو آپ کے خیال میں آپ اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، جو آپ کا ایکسپیرینس ہے، جو آپ کا لگاؤ ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے کہ مذہبی امور کی جو وزارت ہے اس کو حج تک محدود کر دیا گیا. ہم جب تک یہاں ہیں، ہم جانا چاہتے ہیں بہت ہی عزت اور وقار کے ساتھ. ہم اپنے دامن پر کوئی شرمساری لے کر نہیں جانا چاہتے. اپنی ملت پر قیاس اقوام عالم سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. وی ایکسکلوسیو کے ساتھ آج ہم ہیں وفاقی وزیر مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی انیک احمد صاحب کے ساتھ. اسلام کے مفکر بھی ہیں اور ٹی وی ہوسٹ بھی رہے ہیں اور مذہبی امور کی وزارت سنبھالی ہے. بڑے پرٹیننٹ تھے اسی وزارت کے لیے. انیک احمد صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. آپ کا شکریہ حضرت، آپ تشریف لائے. اور آپ یہ بتائیے کہ ٹی وی سے مذہبی امور کی وزارت تک کا سفر کیسا رہا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ کیسا اس کو آپ محسوس کیسا کر رہے ہیں، کیسے جیلن کیا اس پہ؟ یہ سفر بہت اچھا رہا. اصل میں بہت سارے کام ہم نے، جیسے کہ آپ نے اس کا اشارہ کیا، ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں. میڈیا پر پروموٹ کر رہے ہیں ویلیوز کو کہ کسی طرح یہ جو معاشرے کا کھردرا پن ہے یہ دور ہو، اور ہمارا دین مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام جس طرح خوبصورت معاشرے دیکھنا چاہتا ہے، ہم ایسے معاشروں کی تعمیر کے لیے اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں، معاشرے کے رنگوں میں کیا کسی رنگ کا اضافہ کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں میڈیا سے پروگرام کرتے رہے، ڈیفرنٹ چینل سے، کوئی 24-25 سال سے یہی کام ہو رہا ہے. وہ اقبال نے ایک بات یہ کہی ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو کائنات میں جمال دیکھتا ہے. جب وہ جمال دیکھتا ہے تو اپنے حصے کا جمال لے لیتا ہے. تو اس کو یہ چاہیے کہ جب وہ دنیا سے جائے تو اس جمال میں اضافہ کر کے جائے. واہ واہ، کیا بات. اچھا، مذہبی امور کی طرف آپ کا لگاؤ بچپن سے ہی تھا، اس کی کیا وجہ بنی؟ نہیں، بچپن سے نہیں تھا. میں یہ آپ سے کس نے کہا کہ بچپن سے تھا؟ میرا ماسٹر تھا انٹرنیشنل ریلیشنز کا. اب یہ ایک بالکل ہٹ کے سوال سامنے آ گیا ہے. تو ہم نے مڈ 80s میں ماسٹرز کیا انٹرنیشنل ریلیشنز میں. اس زمانے کا ٹرینڈ، اب تو وہ ٹرینڈ ختم ہو گیا. اور سی ایس ایس کرتے تھے لوگ، سی ایس ایس، آپ پہنچ گئے اس جگہ. تو ہماری کلاس کے بہت سارے لوگ، لڑکے لڑکیاں، ہم سب، ہمارا بھی یہ خیال تھا ہم سی ایس ایس کریں گے، ڈی ایم جی گروپ لیں گے. اور ہم مذاق کرتے تھے دوست بیٹھ کے کہ تو کسٹم لے گا، تو پولیس لے گا، تو ٹریڈ اینڈ کامرس میں جائے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اللہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، ہم سوچتے کچھ اور ہیں، اللہ کے ارادے کچھ اور ہوتے ہیں، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے. اچھا، انرولمنٹ وغیرہ سب کچھ ہو گیا. اب مجھے بیٹھنا تھا، تیاری مکمل تھی. اور میرے وہ دوست جو میرے کلاس فیلو، وہ بیٹھے، پھر کوالیفائی کیا، مختلف پوزیشنز پر وہ موجود ہیں. ان میں سے کچھ اب بھی، کچھ ریٹائر ہو گئے. لیکن ہم سے شاید اللہ کو کوئی اور کام لینا مقصود. اچھا بس. اچھا، مذہبی امور کی وزارت آپ نے سنبھالی ہے، تو آپ کے خیال میں آپ اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، جو آپ کا ایکسپیرینس ہے، جو آپ کا لگاؤ ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے کہ مذہبی امور کی جو وزارت ہے اس کو حج تک محدود کر دیا گیا. یہ وزارت بہت اہم ہے. میں عرض کرتا ہوں، پہلے حج کی بات کر لیتے ہیں. حج کے حوالے سے تو ابھی سعودی ڈیلیگیشن آپ کے پاس آیا ہے، اور بہت، اس کے جو حج کے منسٹر آئے ڈاکٹر توفیق ربیہ، بہت زبردست آدمی، آئی ٹی کے بھی منسٹر رہے ہیں، وہ کامرس کے بھی رہے ہیں، ہیلتھ کے بھی رہے ہیں، اور کورونا کے وقت وہ ہیلتھ کے منسٹر رہے ہیں. اور بہت اہم پوزیشن ہے ان کی سعودی عرب میں. تو ان کے ساتھ ہی بہت ہماری ملاقاتیں رہیں. اور بلکہ وزیر اعظم صاحب نے تو مجھے اسائن کر دیا تھا کہ آپ وہیں رہیں، کیونکہ اس عرصے میں ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب کراچی گئے، میرا شہر. میری خواہش تھی کہ ہم ساتھ جائیں اور ساتھ مزار قائد پہ کھڑے ہوں، لیکن منسٹر صاحب کے ساتھ آپ رہیں گے. آئی ہیو گیون یو ویری امپورٹنٹ ٹاسک. میں نے کہا سر اب
بہت حکم سگنیفیکنٹ وزٹ بھی تھا نا, ظاہر ہے بہت جی. امپورٹنس تھی اس کی. پھر وہ جڑا والا کا وزٹ آیا پرائم منسٹر کا, پرائم منسٹر گئے اور میں نہیں جا سکا کیونکہ میں منسٹر کے ساتھ ہی لگا رہا. یعنی ان کا جہاز جب پہنچا پاکستان کی سرزمین کو, اس جہاز کے پہیوں نے چھوا تو پہلا آدمی تھا جس نے منسٹر کو ریسیو کیا, اور جب وہ رخصت ہو رہے تھے تو آخری آدمی تھا جس نے انہیں رخصت کیا. تو ان کی آمد کے بعد جو کچھ کام ہوئے, چند باتیں, ایم او یوز سائن ہوئے وغیرہ وغیرہ, میں اختصار کے ساتھ کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ تھا کہ ہمارے 2 پاکستان ہاؤسز تھے سعودیہ میں, تو وہ ڈیمولش ہوئے. اس لیے ڈیمولش ہوئے تھے, حرم کی ایکسپینشن تھی. ٹھیک ہے, لیکن سعودی گورنمنٹ ظاہر جو مکان دکان راستے میں آتے ہیں اگر وہ ڈیمولش ہوتے ہیں تو ان کو ان کی کمپنسیشن دیا جاتا ہے. ہمیں ملے تھے 160 ملین ریال. اچھا, وہ حکومت سعودیہ کے اکاؤنٹ میں موجود. 12 برس گزر گئے تو ہم نے گزارش کی کہ جناب والا آپ ایسا کیجئے کہ ایک بلڈنگ ہمیں مکہ میں دے دیجئے اور ایک بلڈنگ ہمیں مدینہ میں دے دیجئے, اور یہ دونوں بلڈنگز پاکستان ہاؤسز, تاکہ ہمارے وہ زائرین. آپ کبھی پاکستان ہاؤس میں رہے ہیں؟ میں رہا نہیں ہوں, مجھے پتہ ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے میں رہا ہوں پاکستان ہاؤسز میں. جب بھی میں عمرے پہ گیا, اور حج پہ تو خیر ہم کسی اور جگہ بلڈنگز ہوتی تھیں, وہاں فائدہ یہ ہوتا ہے پاکستانیوں کو کہ وہ کم قیمت پر انہیں کمرے مل جاتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں, کیا وہ سب کے لیے ہوتا ہے؟ سب کے لیے, بس پاکستانی ہونا ضروری ہے. بس اگر آپ پاکستانی ہیں, پاکستانی پاسپورٹ پہ آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ قیام کر سکتے ہیں. تو وہاں ہم نے درخواست کی کہ یہ 2 پاکستان ہاؤسز ہمیں دے دیے جائیں, بلڈنگز ہمیں دے دی جائیں. تو سعودی سفیر نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ یہ 2 پاکستان ہاؤسز ہم آپ کو دے دیں گے. بڑی اچیومنٹ. دوسری بات, ایک پلان تھا الحمدللہ, اس پر عمل ہوا حکومت سعودیہ کا. وہ یہ تھا کہ روڈ ٹو مکہ, آپ نے سنا ہوگا. بالکل. اب روڈ ٹو مکہ کو آپ جانتے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ عوامی سطح تک یہ بات چلی جائے. روڈ ٹو مکہ ایک ایسا پلان ہے سعودیہ کا, سعودی گورنمنٹ کا, حجاج کو سہولت فراہم کرنے کے لیے, پاکستانی حجاج کو, کہ وہ پاکستان ہی سے ان کی امیگریشن ہو جائے. جب وہ پہنچے ہیں جدہ یا مدینہ تو ایسے پہنچے جیسے یہ ایک ڈومیسٹک فلائٹ ہے, لوکلز کی طرح جائیں اور سامان لے کے نکل جائیں. بس ایسے. کینیڈا سے آپ امریکہ جائیں تو ایسے چلے جاتے ہیں, شینجن کنٹریز میں آپ جائیں تو ایسے ہو جاتے ہیں. لیکن حجاج جب پاکستان سے جا رہے ہیں تو یہ سہولت صرف اور صرف اسلام آباد تک محدود کیوں ہے؟ تو ہم نے گزارش کی کہ کراچی, لاہور, پشاور, کوئٹہ, یہاں سے بھی ہمارے حجاج جاتے ہیں, اس سہولت کا دائرہ وسیع کر دیا جائے. الحمدللہ ہماری یہ بات بھی انہوں نے قبول کر لی ہے. اب چھوٹی باتیں بہت ساری ہیں. ارلی فلائٹ شیڈول ہے, وہ ہم چاہتے ہیں جلدی ہمیں مل جائے تاکہ ہم حجاج کو سہولتیں فراہم کرنے میں, اس کو مینیج کرنے میں ہمیں آسانی ہو جائے. ہم نے ایک بات اور بھی رکھی ہے ان کے سامنے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں 65 پلس جن کی عمر ہے, تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ فنگر پرنٹس جو ہوتے ہیں مٹ جاتے ہیں, نشان مٹ جاتے ہیں. وہ جو بایو میٹرکس ہیں تو اس میں دشواری ہوتی ہے. تو ہماری خواہش یہ ہے, ہماری درخواست یہ ہے کہ ہم 65 پلس کے جو ہمارے پاکستانی حجاج ہیں انہیں فنگر پرنٹ سے, بایو میٹرک سے ایگزم کر دیا جائے. ہماری اس بات کو بھی قبول کر لیا گیا ہے. زبردست, ماشاءاللہ. یعنی ایک سکسیسفل وزٹ تھا سعودی گورنمنٹ کا. آپ سکسیسفل, میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ کہیے مارکت العرا, اور اللہ کی تائید کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. بالکل. ہم نے صرف دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ سے. میرا تو یہ, جیسا آپ نے بھی سوال بھی کیا تھا, میرا تو ایک یہ نیا محکمہ ہے, نیا انداز ہے, نئے معمولات ہیں. میں اب تک تو صرف منسٹری کی فائلز پڑھ رہا ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اب جو حج ہو
حجاج دعاؤں میں یاد رکھیں کہ کوئی انیق احمد آیا تھا اور ہمارے لیے بنیاد فراہم کر کے چلا گیا. کام شروع کر دیا حج کے آپریشن سر شروع ہو گیا. یہ لمبا کام ہوتا ہے اصل میں. ختم کر کے تو نہیں جائیں گے؟ دیکھیں یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ارادے پر. ہم جب تک یہاں ہیں ہم جانا چاہتے ہیں بہت ہی عزت اور وقار کے ساتھ. ہم اپنے دامن پر کوئی شرمساری لے کر نہیں جانا چاہتے. زبردست. اچھا ابھی چند ہی دن ہوئے ہیں آپ کو وزارت سنبھالے، ہم نے دیکھا آپ کراچی کا بھی وزٹ کر رہے ہیں، جڑا والا میں بھی گئے ہیں. جی آپ کی وزارت جو ہے وزارت مذہبی امور کے ساتھ ساتھ وزارت بین المذاہب ہم آہنگی بھی ہے. اس فرنٹ پہ ظاہر ہے ابھی پچھلے دنوں ایک چیلنج آیا تھا اور پاکستانی قوم نے اس کو رسپونڈ کیا بڑا پازیٹیولی. آپ نے ابھی تک کیا میز اس حوالے سے دیکھے ہیں، لیے ہیں، اور کیا آپ کی وزارت کیا کر سکتی ہے کہ پاکستان میں یہ ٹرینڈ ہی نہ رہے، اقلیتوں کو بھی بہت عزت کے ساتھ سب سے بڑی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ میں نے حاضری بھی دی. میرے ساتھ بشپ صاحبان تھے اور جو مسیحی بھائی ہیں ہمارے، ان کی قیادت ہمارے ساتھ ساتھ رہی. ڈائیلاگ، سب سے پہلے ڈائیلاگ آپس میں ہونے چاہیے اور وہ ہم نے ان ڈائیلاگز کا آغاز کیا اور یہ مستقل بنیاد پہ ہونے چاہیے. کسی سانحے کا انتظار نہ کیا جائے. ایک بات تو یہ. دوسری بات میں آپ سے عرض کروں جو بہت بڑا کام جو ہو نہیں پایا ہم سے یا ہونا چاہیے تھا. دیکھیے یہ جو بر صغیر ہے نا، یہ بر صغیر صوفیہ کی سرزمین ہے. یہاں کیسے کیسے بڑے بڑے نام ہیں اللہ والے یہاں آئے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، 90 لاکھ سے زیادہ مسلمان آپ نے کیے. ہم سب جانتے ہیں، پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یعنی جو کنورجن ہو رہا ہے، دین بدلنا بہت بڑی بات ہوتی ہے نا. کوئی بھی کسی اور مذہب کا ماننے والا جب وہ دین قبول کرتا ہے تو بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے اس کی زندگی میں. تو یہ 90 لاکھ مسلمان کیسے ہو گئے؟ اخلاق اور کردار کی وجہ سے. قریب بلایا، بتایا خواجہ صاحب نے کہ مسلمان کا کردار کیسا ہوتا ہے. مسلمان کسی کو دھوکہ دیتا نہیں، مسلمان کسی سے دھوکہ کھاتا نہیں. یہ قول کس کا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا. کردار ہوتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے؟ اللہ کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے. وہ اقبال تو قرآن کو منظوم کر دیتے ہیں نا، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. چلتا پھرتا قرآن ایک مسلمان ہوتا ہے، ایک باعمل مسلمان ہوتا ہے. اقبال فرماتے ہیں نا کہ ایک جاہل باعمل مسلمان مجھے بہت پسند ہے اس گریجویٹ مسلمان کے مقابلے میں جو کہ بے عمل ہے اور اس زمانے کا گریجویٹ، جو کہ بڑی چیز. اچھا اس سلسلے میں آپ کی وزارت ظاہر ہے علماء کرام سے رابطے میں ہوتی ہے اور ان کا بڑا کردار ہے کیونکہ علماء وہی کرام جو لیڈ کرتے ہیں. میری وجہ سے میں تو ایسے مذاق میں ایک بات کہتا ہوں، میری یہ کانسٹیٹیونسی ہے. آپ کی کانسٹیٹیوشن میری پوری زندگی وہ کیا کردار ادا کر سکے؟ کوئی بات چیت ہوئی ہے آپ کی؟ بہت اہم. جی میری بات مسلسل. دیکھیے مساجد ممبر و محراب سے جو پیغام اور جاتا ہے، محبت کا پیغام جاتا ہے، لیکن وجہ یہ ممبر و محراب یا علماء نے تو ہمیشہ محبت کی بات کی ہے، انسانیت کی بات کی ہے، الخلق و عیال اللہ کی بات کی ہے کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، خدائی کنبے کو مل کے رہنا چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے، اس پر ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کی کہ کچھ سازشیں ہوتی ہیں آپ کے خلاف، پاکستان کے خلاف. یعنی آپ دیکھیے کہ ہندوستان میں واقعات ہوئے، منی پور کے جو واقعات کیا تھے، وہ واقعات مسیحیوں کو، یا ہمارے بھائی ہیں، ابھی قرآن کیا کہتا ہے، میں ابھی آپ سے ذکر کروں گا. منی پور میں کیا ہوا کہ ان کو قتل کیا گیا، انٹرنیشنلی ان کا امیج خراب ہوا. وہ یہ چاہتے تھے کہ ڈائیورٹ ہو جائے، انہوں نے ڈائیورٹ کر دیا. تو وہ کون لوگ ہیں جو ہماری صفوں میں آ جاتے ہیں؟ ہوتا کیا ہے، میں کل بھی بات کر رہا تھا منیز جہانگیر سے، اور آئی جی صاحب بھی تھے پنجاب کے،
اور مجھے وہاں SSP جب میں گیا جڑاوالا، ڈاکٹر رضوان ان سے بھی رہی بات، اور جو کچھ تحقیقات ہم نے کی ہیں. دیکھیے جو کیمیکلز ہوتے ہیں نا جس سے آگ لگ جاتی ہے، ان آگ لگانے والوں کے پاس وہ کیمیکلز تھے جو کہ ریڈیلی اویلیبل نہیں ہوتا. ایک پلاننگ سے اب ایک سازش تیار ہوئی. بولنے والے سے زیادہ سننے والے کو عقل مند ہونا چاہیے، لیکن ہمارے پاس کیونکہ جو شرع خواندگی ہے نا وہ کافی پست ہے. کوئی آیا اس نے کہا کہ یہ توہین رسالت ہو گئی، یہ توہین قرآن ہو گیا. توہین رسالت، توہین قرآن مسلمان کی حیثیت سے ہم ناقابل برداشت برداشت ہی نہیں کر سکتے، یہ بات طے ہے. لیکن جو یہ خبر لا رہا ہے وہ کتنا معتبر ہے. اور آپ ایک کام یہ کریں کہ اپنے علاقے کے اپنے بڑوں کو یہ بات بتائیں، جوابی ریئیکشن خود نہ دیں، اپنی عدالت خود نہ لگائیں، اپنی عدالت خود نہ لگائیں کہ ہاں ٹھیک ہے. یہ جو عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ ہمارا اثاثہ ہے، یہ ہماری رگوں میں نا یہ خون کی طرح بہتا ہے، یہ قائم رہے گا. اس محبت پر، اس عشق پر ہمیں ناز ہے. لیکن یہ سوسائٹی، انسان، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اور مخاطبت کس سے ہو رہی ہے؟ بیت اللہ شریف سے. تو بہت معزز ہے، تو بڑا محترم ہے، لیکن ایک انسان کی جان تجھ سے زیادہ محترم ہے. یہ وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں. تو انسان کی جان، یہ مسیحی، میں بھی عرض کر رہا تھا، ان کی قربت. قرآن فرماتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ. کامن گراؤنڈز، آؤ اہل کتاب، آؤ ان چیزوں پر اتفاق کرتے ہیں، اشتراک کرتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے بارے کے تعلق میں کامن ہے. تو جو ہم میں کامن ہیں، تو کامن گراؤنڈ تلاش کرنے کی ضرورت ہے. وہ ضروری نہیں کہ حکومت وقت، ہاں ذمہ داری حکومت وقت کی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ. اچھا، جڑاوالا کے حوالے سے کوئی تحقیقات میں یہی چیز سامنے آئی ہے کہ یہ غیر ملکی سازش تھی؟ بہت سے سازش تھی، لیکن تحقیقات ابھی جاری ہیں، یہ فائنل ورڈکٹ نہیں ہے. لیکن میرا جو میسج ہے وہ یہ کہ جناب والا، یہ جو آگ لگانے والا کیمیکل یہ آپ کے پاس کیسے آیا؟ اور آپ دیکھیے کہ کوئی شر پسند اپنی شناخت چھوڑ کے جاتا ہے کہ مبینہ طور پہ جس نے گستاخی کی اس نے اپنا نام وغیرہ لکھا اور شناخت چھوڑی، جو کہ ایک بعید از قیاس ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. جی اچھا، یہ آپ کی وزارت میں اور کابینہ نے بھی اس پہ ایشو پہ غور کیا ہوگا، ظاہر ہے پاکستان کے سارے بڑوں نے اس پہ غور کیا ہے. تو کوئی ایسے لائحہ عمل تیار کیا گیا فیوچر کے لیے کہ آئندہ ایسے واقعات ہوئے ہی نہ؟ دو چیزیں ہیں نا، دو چیزیں. ایک ہے ریٹ آف دی گورنمنٹ، وہ بالکل اس وقت کہاں تھی سر؟ اس وقت تو نظر نہیں آئی. انہوں نے، آپ سے عرض کرتا ہوں نا، یہ بھی ہم نے اب، کیونکہ اب چلیے اس بات پہ آ جاتے ہیں جو آپ نے کہا کہ اس وقت کہاں تھی، نظر نہیں آ رہی تھی. کوئی کلنگ ہوئی؟ الحمدللہ نہیں ہوئی. ریٹ آف دی گورنمنٹ میں جب اس طرح کے واقعات ہو رہے تھے تو وہاں کی جو مقامی انتظامیہ، انہوں نے وہاں کے جو بڑے ہیں، لوگ ہیں، علماء ہیں، مساجد کو کھولا گیا ان لوگوں کے لیے، یعنی مسیحی بھائیوں کے لیے، مسیحی بہنوں کے لیے. وہ آئیں، کنٹرول کرنے کی جتنی کوششیں ڈسٹرکٹ مینجمنٹ نے کی، ان سے بات ہوئی ہماری، انہوں نے کہا ہم نے اپنی ہر ممکن کوشش کی. لیکن AC صاحب کو معطل بھی کیا گیا تھا نا. جی وہ کیوں نہیں ہو سکا نا، کیوں نہیں ہو سکا کام؟ اس لیے کہ حکومت غافل نہیں ہے، پہلی بات یہ. دوسری بات جو کرنے کے کام جو آپ نے سوال کیا تھا نا، ایک ریٹ آف دی گورنمنٹ ہوگی اور دوسرا اخلاقی تربیت ہے. اخلاقی سوسائٹی میں کیوں یہ بات، یعنی میں آپ کی تصدیق کیوں کروں، آپ میری تصدیق کیوں کریں؟ یہ مسیحی ہمارے بارے میں کوئی بات کہیں، میوچل رسپیکٹ یہ ضروری ہے. اور مسیح علیہ السلام پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا.
جھنڈے میں جو وائٹ پورشن ہے وہ اقلیت کے لیے ہے. وائٹ پورشن جب تک ہمارے فلیگ میں نہ ہو، یہ ہمارا فلیگ ہے، ہمارا جھنڈا مکمل نہیں ہوتا. تو ہمیں تو اب ایک پرانا گھسا پٹا ایک لفظ ہے کہ پرامن بقائے بہامی. یہ پرامن بقائے بہامی یعنی یہ سنتے سنتے بولتے بولتے اس کا معنی کھو گیا ہے، اس جی. کو پتہ نہیں. تو یہ گفتگو محض لفظوں کی جگالی نہ ہو، یہ کرنا عمل کے قالب میں ڈھلے، اخلاق. لیکن کیا وہ تربیت گاہیں ہماری اپنا کام کر رہی ہیں؟ تربیت گاہیں ہوتی ہیں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ فرائض رسالت ہیں. تلاوت آیات سامنے ہوتی ہیں، بہت اچھی بات ہے، اجر و ثواب ہوتا ہے. ویزکیہم انسان کا تزکیہ، پیوریفیکیشن آف سول، یہ بات ہمارا دین کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب کا علم اور اس علم کی سرحدیں حکمت تک جاتی ہیں. جسے ہم نے حکمت عطا کی فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اسے ہم نے خیر کثیر سے نواز دیا. تو آپ کا اشارہ یہ ہے کہ مدرسے کی ایجوکیشن میں ریفارمز کی ضرورت ہے؟ نہیں، میرا اشارہ بالکل بھی یہ نہیں ہے. یہ اشارہ کیسے یعنی ملا؟ تربیت، تزکیہ آپ کہہ رہے ہیں نا، دیکھیے، تعلیم. میں سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، پوری سوسائٹی کی. 24-25 کروڑ لوگ ہیں اس مملکت میں. یہ مدارس بہترین کام کر رہے ہیں، بہترین کام کر رہے ہیں. جو کانٹینٹ ہے، جو کریکلم ہے، وہ کریکلم خواہ وہ مدارس کا ہو یا ہمارے جو اسکولز کا ہو، کالجز کا ہو، یونیورسٹیز کا ہو، نظر ثانی کی ضرورت ہر جگہ ہے. یہ مدارس، یہ انہوں نے دین کو محفوظ رکھا ہے. یہ بہت بڑا کام ہے کہ یہ دین محفوظ ہے ان مدارس کی وجہ سے. اسپین میں اگر مدارس ہوتے تو کیا اسپین سے ایک مسلمان کو جس طرح باہر نکالا گیا اس طرح نکالا جا سکتا تھا؟ یہ بڑا کام ہے، یہ بڑے ایشوز ہیں. لیکن عہد کا لمس وہ ہونا چاہیے، عہد کا لمس. اقبال کا ایک جملہ اور یاد آیا. اقبال فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد عہد قدیم کا خاتمہ اور عہد جدید کا آغاز. ایک شعر یاد آیا، سناؤں آپ کو؟ سنائیں پلیز. جو زمانے ابھی نہیں آئے، دیکھیے نعتیہ شعر، ابھی نہیں آئے، جو زمانے ابھی نہیں آئے آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں. واہ واہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں اخلاق و کردار کی بات، تربیت کی بات کر رہا تھا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہم اور آپ مسلمان کی حیثیت سے مانتے ہیں آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. کیا میرے پاس اس رحمت کی کوئی ایک چھینٹ بھی آئی ہے کہ مجھے دیکھ کر غیر مسلم خاص طور پر یہ کہیں کہ ہاں یہ ہے مسلمان، یہ ہے سچا امتی، یہ ہے اپنے نبی کا سچا عاشق؟ تو میں چلتا پھرتا کردار بنوں نا، دین کا نمائندہ بنوں نا. یہ تو اچھی باتیں. حضرت علی فرماتے ہیں کرم اللہ وجہہ کہ بہترین آدمی وہ ہے جس کے اعمال بہترین ہیں، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کر لیتے ہیں. کیا بات، زبردست. اچھا یہ بتائیے سر، بین المذاہب ہمانگی کے حوالے سے تو کافی بات ہوئی ہے. آپ کی وزارت آپ کے خیال میں اور کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ یہ آپ نے پہلے بھی سوال کیا تھا. دیکھیے میں نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ اس وزارت کو حج اور عمرے تک ہی محدود کر دیا گیا. پھر آپ نے بہترین بات یہ کی کہ انٹرفیتھ سے اسے ملایا. لیکن بہت سارے کام یہ وزارت اسے کرنا چاہیے، اور اگر نہیں کیا گیا تو اب کر لینا چاہیے. دیکھیے میں نے ابھی درمیان میں ایک بات کہی تھی کہ دین پرانا نہیں ہوتا، شریعت پرانی نہیں ہوتی. ہم آخری امت ہیں، اللہ کو ہر کام ہم ہی سے لینا ہے. ہمارے بعد کوئی امت نہیں ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. بنی اسرائیل معزول ہو گئے، ہم معمور ہو گئے. میں نے عہد کے لمس کی بات ابھی کی تھی. ہمارے جو بڑے مسائل ہیں، یعنی کائنات کے مسائل، تسخیر کائنات کے مسائل،
اس کی ذمہ داری کس کے پاس ہے؟ اس امت کنتم خیر امت اخرجت للناس، اخرجت للناس. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو لوگ آیت مکمل کرتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ان لوگوں سے مل کر. میں نے پڑھا کنتم خیر امت، آپ نے فرمایا اخرجت للناس، ہم نکالے گئے ہیں. اللہ فرما رہا ہے یہ خاص امت ہے. وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ وہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، وہ جو مصرع مجھے یاد آیا. تو اپنی ملت پر قیاس اقوام عالم سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ ہم عام لوگ ہیں کیا؟ مقام مسلم ہم پر واضح ہے کیا؟ اب دیکھیے، دین فنڈامنٹلز دیتا ہے، سسٹم بنانا اس عہد کے آدمی کا کام ہے. ہم بیٹھے ہیں 2023 میں اس وقت. قرآن پرانا نہیں ہوتا، شریعت پرانی نہیں ہوتی. 100 سال کے بعد مثال کے طور پر ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، لیکن انسان ہوگا، قرآن ہوگا، شریعت ہوگی. قرآن سے روشنی ملتی رہے گی اور اصولوں میں ڈھلتی رہے گی. ہر عہد کا آدمی قرآن سے اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استنباط کرتے ہوئے اپنے عہد کے مطابق اصول بناتا رہے گا. فنڈامنٹلز کبھی تبدیل نہیں ہوتے. لیکن جیسے اب میں نے اکنامکس کی بات ابھی شروع کر رہا تھا، میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ کَیْلَا یَکُونَ دُولَةٌ بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ، ایسا نہ ہو کہ تمہارے معاشروں میں ارتکاز دولت ہو، کہ دولت صرف چند ہاتھوں تک مرکوز ہے. آج اکنامسٹ کہتا ہے، یہ نہیں کہتا، آج دنیا بھر کے، کہ کنسنٹریشن آف ویلتھ نہ ہو، سرکولیشن آف ویلتھ ہو. سورہ حشر 1400 سال سے ہمیں یہ کہہ رہی ہے. تو اصول قرآن نے دے دیا، سسٹم میں ڈالنا یہ میرا اور آپ کا کام ہے. تو یہ وزارت بیسیکلی نہیں. میں آگے آ رہا ہوں اب اس پر. میں سے ابھی موٹی باتیں. ہمارے پاس معاشی مسائل، سماجی مسائل، یہاں تک کہ عسکری وَإِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قرآن کی آیت. ہمارا دین مکمل ہے. میں نے بھی آیت پڑھی تھی کہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. جب ہمارا دین مکمل ہے، انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل ہمارے دین کے پاس ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ہم پیچھے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اچھا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اپنی امت کو غمگین، پریشان، رسوا دیکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں دیکھنا چاہتے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. تم غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، تم ہی کامیاب رہو گے. لیکن بات کنڈیشنل ہو گئی. ان کنتم مومنین، بشرطے کہ تم مومن ہو. تو تمام مسائل جو بڑے مسائل ہیں، ریسرچ نہیں ہو رہی، تحقیق نہیں ہو رہی. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے. یعنی جو اہل علم ہوتے ہیں، اللہ کی خشیت انہی کے دلوں میں ہوتی ہے. اور اہل علم سے مراد، یعنی علماء سے مراد جو اس آیت میں آیا ہے یہ لفظ، یہ قرآن اور حدیث کے ان تک محدود نہیں ہے. پھلوں کے، پتوں کے، رنگ، ان کی بات ہو رہی ہے. ایک بوٹنسٹ اس کائنات کو کیسے دیکھتا ہے، اور توحید اس میں شامل ہے یا نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ایک سوال آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ علم کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العلم مخافت اللہ، علم خدا خوفی کا نام ہے. اللہ اکبر. اگر علم میں سے اللہ کو نکال دیا جائے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ علم نہیں ہو سکتا. اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ رب ہے نا، رب، یہ ضروری ہے. تو
یعنی ریسرچ یہ سب چیزوں پروموٹ کرنا بھی وزارت اس کا پر کام. ہم پورے پاکستان کے جو مدارس ہیں، خاص طور پر دارالعلوم، ان سے ہم ایک خاص آرٹیکلز جو ہوتے ہیں، ریسرچ پیپر جسے ہم کہیں، وہ لکھوائے جا رہے ہیں. اور ان کو ایک جیسے اب ایک اچھا یاد آیا، ہر سال ہوتی ہے سیرا کانفرنس اسلام آباد میں. پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، پرائم منسٹر ہوتے ہیں. ہم نے کیا کیا اس سال کا موضوع وہ طے کر لیا، ریاست کے معاشی مسائل کا استحکام سیرت پاک کی روشنی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا، آج ہم پریشان ہیں نا معاشی حوالوں سے، تو انشاءاللہ تعالی اس پر ہم پورے پاکستان کے جید علماء اور بیرون ملک سے جو بڑے اسکالرز ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں. یہ بتائیے کہ جو پاکستانی زائرین جاتے ہیں عمرہ کے سعودی عرب میں، ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے بھی وزارت کوئی کام کرے گی؟ جی وہ کر رہی ہے. اچھا، عمرہ زائرین کے ساتھ مسائل نہیں ہوتے کیونکہ وہ ایک پرائیویٹ سیکٹر میں جاتے ہیں نا. یہ حج ہوتا ہے 2 سیکٹرز ہیں نا، 50-50%. یہ جو پرائیویٹ حج آپریٹرز ایسوسیشن، ان سے بھی کل میٹنگ ہوئی ہماری لمبی. کوٹا ہے ہمارا 1,79,210، 179,210، 50-50 بانٹا ہوا ہے. لاسٹ ایئر کا تھا، اس سال بھی یہی کوٹا ہوگا؟ یہی ہوگا، وہی کوٹا ہمیں دوبارہ مل گیا ہے. جو پرائیویٹلی جو لوگ جاتے ہیں نا، ان کو ایشوز نہیں ہوتے عمرے کے حوالے سے، جیسے جو آپ نے سوال کیا. اور اچھا، جو حج کے لیے بھی جاتے ہیں پرائیویٹلی، یعنی ان کا حج ہوتا ہے کوئی 30-32 لاکھ کا. یہ سرکاری حج یہ 11-11.5 لاکھ کا. ہمارا جو ہمارا ارادہ ہے، جو ہماری نیت ہے، وہ یہ کہ ہم 11-11.5 لاکھ میں 32 لاکھ والی سہولتیں پیش کر دیں. اس سال ڈیفرنٹ ہوگا انشاءاللہ. یہ ہمارا کمٹمنٹ ہے. ہم حجاج سے دعائیں لینا چاہتے ہیں. زبردست، بہت شکریہ آپ سے گفتگو کر کے. آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے، بڑے شاندار سوالات آپ کے.